ناظرین میں اس وقت بات کرنے جا رہا ہوں لاہور کے اس ہسپتال کے حوالے سے جس کو ہم ایک وقت میں اسٹیٹ آف دی آرٹ کہہ سکتے تھے، اور وہ ایک ایسا ہسپتال تھا کہ لاہور کا کوئی بھی دوسرا ہسپتال اپنی خوبصورتی کے حوالے سے، اپنے علاج معالجے کے حوالے سے، اپنی مشینری کے حوالے سے، ایون میں یہاں تک کہوں گا کہ اپنے در و دیوار کے حوالے سے بھی کوئی دوسرا ہسپتال اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ لاہور میں جس جگہ پر وہ ہسپتال واقع ہے، میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کا سینٹر ہے، لاہور کا مرکز ہے، ہر طرف سے وہاں پر ایکسیس ہے، اور ایک وقت تھا کہ لوگ وہاں پر جانا اور علاج کرانے کو ایسے ہی سمجھتے تھے کہ جیسے کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کر بڑے ہی آپ سکون کے ساتھ، بڑے آرام کے ساتھ وہاں پر علاج کروا رہے ہیں۔ لیکن اب یہ صورتحال ہے کہ وہ ہسپتال تباہ ہو چکا ہے۔ وہ جو خوبصورت اس کی دیواریں ہوا کرتی تھیں وہ کھنڈر بن چکے ہوئے ہیں، اور وہ ہسپتال جو لاہور کا پہلا سینٹرلی ایئر کنڈیشنڈ ہاسپٹل بنا تھا، اب اس کے ایئر کنڈیشن کو خراب ہوئے بھی برسوں گزر چکے ہیں۔ وہاں کے کمرے خالی رہتے ہیں، وہاں پر آپ کہیں کہ کوئی سینئر فیکلٹی، وہاں پر سینئر ڈاکٹرز وہ آپ کو نہیں ملتے۔ یہ جو ایک لاہور کا شاندار ترین ہسپتال تھا وہ کیسے تباہ ہوا، اور اس وقت صورتحال اس ہسپتال کی یہ ہے، میں شیخ زائد ہسپتال کی بات کر رہا ہوں، کہ بار بار وہاں پر ملازمین جو ہیں ہر تھوڑے عرصے کے بعد اسٹرائک کرتے ہیں، ہڑتال کرتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں، انڈور بند کرتے ہیں، آؤٹ ڈور بند کرتے ہیں، اور سرکار کے آگے چیختے اور چلاتے ہیں کہ ہمیں ہماری تنخواہیں دے دو، اور مہینوں تک ان کو تنخواہیں نہیں ملتی۔ یہ تباہی جو ہے یہ ایک دن میں نہیں آئی، یہ بڑے عرصے میں آہستہ آہستہ اس کو تباہ کیا گیا، لیکن ایک بہت بڑے ادارے کی تباہی کا ذمہ دار کون ہے، اس کے پیچھے کون ہے، اس میں مفاد کس کا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا ہم ایک ایسے ادارے سے جو اربوں روپے خرچ کر کے بنایا گیا تھا، ہم اس ادارے سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے؟ کیا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لاہور کے وسط میں، لاہور کے مرکز میں شیخ زائد ہسپتال جو تھا اب وہ آہستہ آہستہ وہ کسی اور کے قبضے میں چلا جائے گا، وہاں پر بھی کوئی مافیا آ جائے گا، وہ علاج کے لیے دستیاب نہیں رہے گا؟ کیونکہ اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر 17 روز سے ہڑتال چل رہی ہے، اور چونکہ ایک وقت تھا کہ ہم کہتے تھے کہ وفاق سے پنجاب میں آیا، پنجاب میں نہیں رہنا چاہیے جی، وفاق کے انڈر رہے گا، بہت اچھا رہے گا، احتجاج ہوئے، وفاق میں واپس چلا گیا، کیبنٹ ڈویژن کے پاس ہو، ہیلتھ کی منسٹری کے پاس ہو، ہر جگہ پہ مسائل اپنی جگہ پر اب بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ کیا شیخ زائد ہسپتال جو ہے تاریخ کا حصہ بننے جا رہا ہے؟ کیا ختم ہونے جا رہا ہے؟ اس صورتحال کا ذمہ دار ہے کون، اور اس کا حل کیا ہے؟ کیونکہ یہاں پر احتجاج ہو رہا ہے، اور اسلام آباد میں چونکہ بیٹھے میں اس کے ذمہ دار کوئی بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آواز تو اٹھائیں گے، اور اس کو آواز کو اٹھانے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیوز میں میں بہت ہی مشکور ہوں، ناصر الدین موجود ہیں، محمد ناصر الدین، آپ جنرل سیکرٹری ہیں الائیڈ ہیلتھ آرگنائزیشن شیخ زائد ہاسپٹل لاہور کے، بہت بہت شکریہ ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ بھی بہت ہی مشکور ہوں ڈاکٹر عدیل چودھری کا، آپ رہنما YDA کے، آپ بھی یہاں پر ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، اور بات کر رہے ہیں شیخ زائد کے حوالے سے۔ ناصر صاحب کیا حال ہے شیخ زائد کا؟ تباہ ہو چکا ہے، وہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ ایک مثالی ادارہ تھا، بین الاقوامی شناخت کا حامل کہ یہ ادارہ تھا، اب تباہ و برباد ہو چکا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ شاید یہی ہے کہ ایڈمنسٹریٹو فیلئر، جیسے آپ نے کہا کہ پنجاب میں، وفاق میں، کابینہ ڈویژن میں، منسٹری میں، اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ جو ہماری انتظامیہ ہے وہاں پہ کوئی فگر نہیں ہے جو اس کو دیکھ سکے۔ مطلب ایک پوسٹ ہے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی، وہ فیلڈ ہے، ریگولر فیلڈ ہے، باقی تمام کی پوسٹیں کسی بھی ٹیم مینجمنٹ کی جو ہوتی ہیں وہ تمام خالی پڑی ہیں۔ اس وقت ایون چیئرمین صاحب جو ہیں اس کی پوسٹ خالی پڑی ہے، اور کرنٹ چارج پہ ہیں۔ اسی طرح ڈائریکٹر فنانس کوئی نہیں ہے، فنانشل کرائسس میں وہ نہیں ہے، ہماری کوئی CNS نہیں ہے، ہمارا کوئی اسٹیٹ آفیسر نہیں ہے، ہمارے کوئی ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے، اسسٹنٹ ایڈمنسٹریٹر نہیں ہیں، اور جو ذمہ دار جو بھی کی پوسٹیں ہیں تقریباً کسی مینجمنٹ میں وہ ساری کی ساری خالی پڑی ہوئی ہیں، اور کوئی اس میں نہیں سوچ رہا کہ ایک ایسے مثالی ادارے کو تباہی سے بچایا جائے۔ نہیں، یہ کیوں خالی کیوں پڑی ہوئی ہے اس وقت؟ کوئی ارباب اختیار کی ترجیحات ہی نہیں ہے، کسی نے عرصہ دراز سے اس طرف توجہ ہی نہیں دی ہے۔ ایک جو پوسٹ ہے جس کی میں ذکر کر رہا ہوں یہ فیلڈ ہوئی، اور پھر اس سے آگے ان کی پروموشن ہوگی،
ہوگی. اب اس وقت وہ بھی 21 گریڈ میں ہیں ہمارے ایگزیکٹو ڈائریکٹر صاحب, لیکن ان کی ترجیحات بھی نہیں ہیں. وہ چھٹی پہ تھے, ہم 17 دن سے بیٹھے ہیں, چند دن ہوئے وہ تشریف لائے ہیں اور وہ بھی ریگولر نہیں آ رہے. ہم پروٹیسٹ کر کے اس وقت بھی جو صورتحال ہے شیخ زاید ہاسپٹل کی وہ یہ ہے کہ وہاں پر انڈور آؤٹ ڈور جو ہیں بند کیے ہوئے ہیں, احتجاج پہ ہیں آپ لوگ. احتجاج اس لیے ہے کہ آپ لوگوں کو تنخواہیں نہیں مل رہی. جی بالکل, دو اس وقت بنیادی مطالبات ہیں. ایک تنخواہوں کی عدم فراہمی اور دوسرا جو ہے مریضوں کو سہولیات کی, ادویات کی عدم فراہمی. اس کے اوپر یہ پروٹیسٹ چل رہا ہے جی. اور پچھلے نہ تنخواہیں ہیں, نہ ادویات ہے, نہ ملازمین کے لیے کچھ ہے, نہ مریضوں کے لیے کچھ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور پچھلے ہسپتال کیا رہ گیا پیچھے؟ کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ایک سرنج تک یہاں پہ مریض کو میسر نہیں ہے. آپ پتہ ہے کہ یہاں پہ چارج کرتے ہیں لوگوں سے, جو پیشنٹ آتے ہیں ان سے چارج کرتے ہیں. وہ چارج بھی کریں, آپ ان سے پیسے بھی لیں اور ان کو سہولیات بھی نہیں دیں, پھر آپ کو پرچیاں پکڑائیں اور جو وہ باہر سے جا کے دوائی ادویات لیں. آپ کروڑوں کے ٹھیکے کیسے کرتے ہیں؟ آپ میڈیسن کیا ہے تو پھر وہ فیک ہوتے ہیں, وہ بل آپ کے فیک ہوتے ہیں, یا پھر وہ ادھر ادھر ہو جاتی ہیں. آپ سبسٹیٹیوٹ استعمال کرتے ہیں. موجود نہیں ہے لیکن ٹھیکے, ناصر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیکے ہو رہے ہیں ادویات. ڈیفینیٹلی آپ پتہ کریں, وہاں پہ ہمارے جو وینڈرز ہیں, جو کانٹریکٹرز ہیں, وہ کروڑوں کے ان کے بل ہیں, لیکن یہاں پہ مریض کو, اس کا اینڈ یوزر کو, مریض کو فائدہ نہیں ہو رہا. یہ ہمارا بنیادی مطالبہ ہے جی. اور 3 مہینے سے, ابھی تیسرا مہینہ شروع ہو گیا ہے, 3 مہینے سے تنخواہیں نہیں ملی ہیں. اور آپ دیکھیں اس مہنگائی کے دور میں 17 روز ہو گئے ہیں اور ان کے چولہے ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو ہوش ربا اضافہ ہوا ہے. کیوں نہیں ملی؟ آپ تو وفاق کے انڈر ہیں اور آپ کے تو ریز بھی اچھا خاصا لگا تھا, پنجاب سے بھی زیادہ لگا تھا, تو پھر کیوں نہیں ملی؟ وہ نہیں, بجٹ ریلیز نہیں ہوا جی. بجٹ ریلیز نہیں ہوا اس لیے کہ یہاں پہ کوئی ذمہ دار بندہ ہی نہیں ہے جو سنجیدگی سوچے اور باب اختیار کی توجہ پوری طرح مبذول کرا سکے کہ یہ ادارہ ہے, مریض ہیں اور ملازمین ہیں. ملازمین کو تنخواہیں نہیں ملیں گی تو وہ اپنی ڈیوٹی کیسے کریں گے جی؟ تو بجٹ ریلیز نہیں ہو سکا, اور ریلیز ہونے میں پھر وہی بات ہے کہ ان کو پوری طرح پریزنٹ نہیں کر سکے. آپ دیکھیں وفاق چل رہا ہے, وہاں پہ منسٹریز کے جو وہ خود چل رہے ہیں جی, بالکل چل رہے ہیں, ان کے ہاسپٹل چل رہے ہیں, ان کے ہاسپٹل کے لوگ جو ہیں وہ خوش ہیں, ان کے مطالبات اس طرح کے نہیں جیسے ہمارے ہیں. ان کو تنخواہیں مل رہی تو اسی منسٹری میں رہتے ہیں, ہمیں کیوں نہیں مل رہی؟ تو ثابت ہوتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو فیلئر ہے. یہ تو بڑی عجیب سی صورتحال ہے. ڈاکٹر عدیل کی طرف چلتے ہیں. عدیل صاحب, اس وقت جو ہے ملٹیپل قسم کے مسائل ہیں. وہ جو آپ کا جو پیشنٹ ہے شیخ زاید کا نام کا ہسپتال جو ہے, اس کو تو ملٹیپل قسم کی ڈیزیزز کا سامنا ہے اور بڑی کریوشل کنڈیشن میں ہے. بچے گا کہ نہیں بچے گا؟ سر اس کو ہاسپٹل میں کوئی فیسلٹی ملے گی تو وہ بچے گا نہ یہاں پہ عملہ جو ہے وہ 17 دن سے اسٹرائک پہ ہے, اس کو تنخواہ نہیں مل رہی 2.5 ماہ سے. ان کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہیں, قرضہ لے کے وہ گزارا کر رہے ہیں. وہ مریض کو کیسے دیکھیں گے؟ دوائیاں جو مریض کو لگنی ہیں وہ کہاں سے آئیں گی؟ بجٹ ہوگا تو مریض کو کچھ دوائی ملے گی, کوئی ٹیسٹ ہوگا, پھر ہی مریض کا علاج ہوگا نا. مریض تو اب شیخ زاید میں آنا ہی چھوڑ گئے ہیں. وہ تو باہر سے ہی جو ہے وہ کسی دوسرے ہسپتال کا رخ کر لیتے ہیں کہ جب ان کو پتہ ہے کہ اندر کوئی علاج معالجے کی سہولت ہی نہیں ہے, عملہ جو ہے وہ سڑک پر بیٹھا ہوا ہے, تو وہ اندر آ کر کیوں کوئی اپنے پیاروں کو لے کر اور عملہ سڑک پہ نہ بھی بیٹھا ہو تو سینئر فیکلٹی بھی نہیں ہے اس وقت. سر سینئر فیکلٹی کی تو اتنی شارٹیج ہے کہ اگر کوئی پروفیسر صاحب جو ہے وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ان کی ریپلیسمنٹ میں کوئی نیا پروفیسر نہیں آتا. یہاں تک کہ ہم ینگ ڈاکٹرز کی ٹریننگ جو ہے وہ داؤ پہ لگ چکی ہے کہ جو ہمارے سپروائزرز ہیں, اگر وہ کسی ڈپارٹمنٹ سے کوئی ریٹائر ہو جاتا ہے تو وہ ڈاکٹرز کی جو ٹریننگ ڈاکٹرز ہیں ان کی ٹریننگ داؤ پہ لگ گئی ہے کہ وہ کس پروفیسر کے انڈر ٹریننگ کریں گے. فردر وہ ان کے جو باقی ٹریننگ پروگرام رہ گیا ہے وہ کیسے پورا ہوگا, کون ان کا سپروائزر ہوگا, کون اتنے برے حالات کہ لاہور کا یہ پہلا ہاسپٹل تھا جو سینٹرلی ایئر کنڈیشن تھا, اس خاص طور پہ پبلک سیکٹر میں سرکار کی سطح پر سرکاری اسپتال جو تھا, اب تو وہ ایئر کنڈیشن سسٹم میں بھی بالکل ختم ہو گیا سر. وہ جو عرصہ دراز سے بند ہے, وہ کوئی اس میں چوہے دوڑ گئے, وہ کھا گیا سارا کچھ, ختم ہو چکی ہیں. جو اس کے جو جنریٹر سے کنڈینسر سے سب ختم ہو چکے ہیں. اب اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ کو وہ, اور اس میں اس کے بڑے مشہور ہوا کرتے تھے پرائیویٹ رومز جو تھے اپنی کیئر کے حوالے سے, تو وہاں سے ارننگ بھی اچھی خاصی ہوتی تھی. وہ کیسے اب آپ کبھی وزٹ کریں تو وہاں پر بھی اے سی نہیں چلتے. جو مریض 10,000 روپیہ یا 8,000 روپیہ یا 6,000 روپیہ روم کا رینٹ دیتا ہے, اس میں بھی اس روم میں اے سی نہیں ہے. وہ گرمی میں دروازے کھول کر باہر بیٹھے ہوتے ہیں. اتنا حبس اور گرمی ہوتی ہے. یہاں کوئی اپنی مدد آپ کے چاہے کوئی پورٹیبل اے سی لے کے آ جائے تو وہ لگا لے, اس کے علاوہ اور وہاں پہ کچھ نہیں ہے.
اور ایک مریض جو ہے بغیر ایک اب تو خیر موسم بہتر ہونا شروع ہو گیا لیکن آپ نے پورا ایک پیچھے حبس کے دن اور گرمی کے دن پورے کے پورے گزارے ہیں وہ سارے اسی طرح ہی گزر گئے ہیں. اور میڈیسن کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو ہر سرکاری اسپتال میں یہی شکوہ ہوتا ہے کہ لکھ کے دیتے ہیں باہر سے لے آئیں, تو وہ تو آپ میں اور ان میں پھر باقی جگہوں پہ تو یہی ہے. سر باقی جگہوں میں تو پھر بھی حالات قدرے بہتر ہیں کہ وہاں پر کچھ تو اندر سے ملتا ہے. صحیح ہے. یہاں پر تو کچھ بھی جو ہے وہ اندر سے نہیں ملتا سوائے ایک سرنج کے, وہ بھی جو ہے کسی کا مریض کو وہ بھی لکھ کے دینی پڑتی ہے کہ آپ لیے اینٹی بایوٹکس کوئی اور میڈیسن, وہ سب مریض آپریشن کا سامان وہ بھی مریض باہر سے لے کر آتا ہے. اور حکومت کی طرف سے جی صحت کارڈ پہ, میں یہ بھی نئی بات بتاؤں آپ کو کہ صحت کارڈ پہ کہا جاتا ہے کہ جی علاج ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن جو مریض صحت کارڈ کا بھی داخل ہوتا ہے وہ بھی باہر سے دوائیاں لے کر آئے گا, اس کو بھی اندر سے کوئی دوائی نہیں ملے گی. کیونکہ دوائی ہے ہی نہیں. اگر وہ کہے گی جی کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ بس پڑا رہے گا وارڈ میں کہ نہ دوائی آئے گی نہ اس کا آپریشن ہوگا نہ اس کا مزید کوئی فردر علاج ہوگا. تو وہ مریض جو ہے وہ یہاں پر لیکن اگر کسی ہسپتال میں نہ تنخواہیں آ رہی ہوں نہ ادویات آ رہی ہوں تو اس کے بعد تو اس ہسپتال کا باقی رہنے کا کوئی جواز نہیں رہ جاتا. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کا کیا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے. وہ صرف ایک بلڈنگ ہی رہ جاتی ہے جب کسی ارباب اختیار کا اس طرف دھیان ہی نہ ہو کہ مریضوں کا یہاں پہ جو ہزاروں کی تعداد میں ملازمین ہیں ان کا کوئی دیکھا جائے, ان کا پریشان حال ہی کوئی نہیں ہے, تو پھر وہ صرف ایک بلڈنگ ہے, کھنڈر ہے, ادھر آئیں کوئی دیکھے. لیکن لوگ کیوں اپنے پیاروں کو لے کر وہاں پر آئیں گے علاج کی خاطر, یا کوئی کیوں آئے گا ادھر جب اس کو پتہ ہے کہ یہاں پر کچھ ملنا یہاں پہ ایک سرنج بھی نہیں ملنی, یہ پتہ اس کو کہ ایک سرنج بھی نہیں ملنی. ان سارے مسائل کا ناصر صاحب حل کیا ہے کہ اب مسائل بہت زیادہ ہو گئے اور ان سب کا حل صرف یہی ہے کہ اس میں فنڈنگ کی جائے. اب فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کہا جاتا ہے پیسہ اچھا خاصا موجود ہوتا ہے, صوبوں کی نسبت زیادہ موجود ہوتا ہے, تو حل کیا ہے اس کا؟ حل یہ ہے کہ ترجیحات بدلیں, ہمارے ایڈمنسٹریٹو ٹیم بنے, اس کے اچھے جو افیسر ہیں وہ یہاں پہ آئیں, کمپیٹنٹ لوگ آئیں اور پھر اپنی ترجیحات بدلیں. یہاں پہ جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 100 کے قریب ہمارا کمرہ خالی پڑا ہوا ہے جو ہماری معقول آمدنی کے ذریعہ ہوتا تھا, اور پھر اے سی سسٹم تباہ ہو گیا ہے, فیکلٹی نہیں ہے, اور کانٹریکٹس جو ہیں وہاں پہ بے ضابطگیاں ہیں. صحت سہولت پروگرام آیا اس میں ساری بے ضابطگیاں ہیں اور ان کی ترجیحات نہیں ہیں. اگر ترجیحات بدل لیں تو اس کا دوبارہ سے اس کو کھڑا کیا جا سکتا ہے. اور ہم لوگ جو ہیں ہمیں کوئی شوق نہیں ہے پروٹیسٹ کرنے کا, سہولیات دیں, تنخواہیں دیں, اور ہم اپنی صلاحیتیں دینے کو تیار ہیں. ہمارا وہ گھر ہے, ہم گھر سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ ہماری رزق روٹی لگی ہوئی ہے وہاں پہ ہم بیٹھیں, وہاں پہ کام کریں, انتظامیہ کے ساتھ چلیں, لیکن وہاں پہ کوئی چلنے کو تیار ہی نہیں. دیکھیں نا 17 دن ہو گئے ہیں کسی فگر کو. وجہ کیا ہے نہ سننے کی وجہ؟ کیونکہ آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں, لاہور میں احتجاج کرتے ہیں اور آپ کی جو کمانڈ ہے ساری کی ساری وہ اسلام آباد میں ہے, تو یہ آپ وجہ سمجھتے ہیں کہ ان تک آواز نہیں پہنچ رہی, ان کو پتہ نہیں چل رہا ہے, یا کوئی اور وجہ ہے؟ نہیں, بالکل آواز ضرور پہنچ رہی ہے ہماری. دیکھیں نا پروٹیسٹ ہے آپ لوگوں کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے, اور پھر ایجنسیز جو وہاں پہ ہوتی ہیں ان کی رپورٹس جاتی ہیں, ان کی باقاعدہ ریگولرلی جا رہی ہیں. تو یہ نہیں پتہ, یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو آواز نہیں پہنچ رہی, وہ پہنچ رہی ہے, یہ بے حسی ہے. اب دیکھیں جو بھی انتظامیہ جتنی بھی ہے, بے حسی کس چیز؟ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی فنڈز نہیں, بجٹ نہیں ریلیز ہوا, اور بجٹ ریلیز نہ ہونے کی وجہ سے تنخواہیں نہیں ملی. کوئی نہ کوئی بندہ تو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہوگا نا جس نے یہ کام کرنا ہوگا کہ بجٹ ریلیز کرے, اس کو پہنچائے. باقی تمام اسپتالوں میں بھی تو جا رہا ہے نا. جی بالکل, میں یہی کہہ رہا ہوں, بار بار بات وہاں پہ ختم ہوتی ہے کہ صلاحیتوں کا فقدان ہے اور دلچسپی نہیں ہے. دیکھیں 17 دن ہو گئے کوئی آیا ہی نہیں ہے. آپ کم از کم مقامی انتظامیہ ہی آ جاتی, وہ ہمارا متفق ہونا ان سے نہ ہونا دوسری بات ہے, لیکن وہ آپ کہتے صحیح کہ ہم کچھ کر رہے ہیں, ہم کو کمیٹی بنا دیے, ہم نے آپ سے مذاکرات کرنے ہیں, ہم آپ کی آواز بنے ہوئے ہیں, ہم پہنچا رہے ہیں. آپ کے پاس دیکھیں, آپ نے کہا کہ آپ کی کوئی کیڈر پوسٹ جو ہے موجود نہیں ہے, اس پہ پوسٹنگ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, لیکن آپ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر موجود ہیں اور باقاعدہ طور پہ قانونی طور پہ موجود ہیں اور گریڈ 21 کے افسر ہیں. ان کو جا کے دھرنا دے دینا چاہیے تھا کہ دیکھیں میرے لوگ وہاں پہ بھوکے مر رہے ہیں, وہاں پہ کام نہیں ہو رہا, میرا ہسپتال بند ہو رہا ہے. وہ نہیں گئے وہاں پر جا کے. بالکل جانا چاہیے. دیکھیں جی وہ پہلے تو ویسے چھٹی پہ تھے, بعد میں پتہ چلا کہ وہ چھٹی ان کی منظور بھی نہیں ہوئی اور وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں, اور جب آتے ہیں ابھی بھی آنا شروع کیا ہے تو اس وقت آتے ہیں جب ہم اپنا ڈے کلوز کر کے جا چکے ہوتے ہیں, پروٹیسٹ ختم ہو چکا ہوتا ہے, تو وہ جناب 2-3 بجے کے بعد آتے ہیں, کوئی گھنٹہ بیٹھتے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں ان کی دلچسپی کا معیار کیا ہے. اور یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے, ارباب اختیار کو پتہ. منسٹر صاحب آئے تھے, ندیم جان صاحب آئے تھے, وہ اس پروٹیسٹ سے پہلے آئے تھے, یہاں پہ انہوں نے وعدہ وعید بھی کیا تھا, ہم نے ان کے جو ہے اس کا انتظار بھی کیا, ان کی یقین دہانی پہ ہمارا پہلا پروٹیسٹ ہم نے مؤخر بھی کیا, لیکن 10 دن تک انہوں نے 5 دن مانگے, ہم نے 10 دن تک انتظار کیا, لیکن پھر تنخواہیں نہیں آئیں, پھر مریض کے وہی مسائل ہیں, تو مجبوراً ہمیں پھر یہ پروٹیسٹ لانچ کرنا پڑا. اور جو موجودہ ایڈمنسٹریٹر صاحب ہیں, ایگزیکٹو ڈائریکٹر صاحب ہیں,
ان سے گزارش ہے کہ وہ کم از کم آ کے بات تو کریں, آ کے ان لوگوں کو تسلی تو دیں کہ ہم کچھ کر رہے ہیں, لیکن وہ کچھ کر ہی نہیں رہے. ان کی ترجیحات نہیں ہیں, ان کی ترجیحات کوئی اپنے مسائل ہیں. اس ادارے کا بیڑا غرق ایک دن میں نہیں ہوا, یہ سالہ سال سے یہ معاملہ چلتا رہا. 2000 کے بعد زوال پذیر ہونا شروع ہوا, اور یہ 2012 میں یا 13 میں یہ جب ایڈمنسٹریٹر صاحب بنے ہیں, اس کے بعد تو یہ تیزی سے زوال پذیر ہوا ہے. اور آج آپ دیکھ لیں کہ ان کے یہ 15 سالوں میں یہ انتہائی تباہ کن صورتحال سے ہم دوچار ہو چکے ہیں. تو اب حل کیا ہے اس کا؟ سب حل بھی تو اس کا ہر صورتحال کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے. اب اتنا بڑا ادارہ اربوں روپے سے بنا ہوا اور شہر کے وسط میں اتنا خوبصورت سارا, اس کو چھوڑ دیا جائے, حل کیا ہے اس کا؟ حل یہ ہے کہ ان کو پھر گزارش کر رہے ہیں جناب ندیم جان صاحب کو, سیکرٹری صحت صاحب کو, اور ان کے اوپر جناب پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ہمارے سپریم ہیڈ ہیں, ان کو گزارش کر رہے ہیں. ہم نے تو پروونشل منسٹر ہیلتھ کو بھی ریکویسٹ بھیجی کہ آپ اپنا رسوخ کا استعمال کر رہے ہیں, ہم لاہور میں بیٹھے ہیں, آپ لائزون ہو جائیں وفاق کے ساتھ, اپنے فیڈرل منسٹر کے ساتھ, اور ان لوگوں کے لیے کوئی رحم کریں اور مریض کے اوپر رحم کریں. بیسیکلی مریض کا بہت استحصال ہو رہا ہے, تو اب اپیل ہی کر سکتے ہیں. آج آپ کے سامنے بیٹھ کر بھی یہی اپیل کر رہے ہیں. لیکن اس کا عادل صاحب پھر اس کا اینڈ کیا نظر آ رہا ہے؟ اگر یہی صورتحال رہی تو یہ ہسپتال تو ختم ہو جائے گا. سر اینڈ رزلٹ تو اس وقت ہوگا نا جب کوئی سوچے گا اس مسئلے کے بارے میں, کوئی اس کو اپنی پرائیورٹی بنائے گا. ورنہ تو جو ملازمین بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں, جن کی تنخواہیں نہیں آ رہی ہیں, جو مریضوں کو جن کو سہولیات نہیں مل رہی ہیں, وہ تو ایسے ہی در بدر پھرتے رہیں گے. کبھی آپ کی توسط سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں, کبھی کسی دوسرے بھائی کی توسط سے, میڈیا کے, باقی ہر جگہ پہ ہم اپنا کوشش کر رہے ہیں. لیکن جب کوئی اس کو سلوشن کی طرف جانا ہی نہیں چاہ رہا, کوئی اس باری بات سننے کوئی تیار نہیں ہے, تو اس کا اینڈ رزلٹ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم تو اپنا حق مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ہماری تنخواہ دے دی جائے, ہمیں مریضوں کے لیے کوئی ادویات کا انتظام کر دیا جائے, کوئی سہولت دے دی جائے تاکہ مریضوں کا بھلا ہو جائے. لیکن جب کوئی سننا ہی نہیں چاہتا تو اس کو ہم اس میں پھر جو امپلائیز ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ تو صرف یہی دھرنا دے کے بیٹھ سکتے ہیں, احتجاج ہی کر سکتے ہیں, آواز ہی بلند اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہے. نہیں تو آپ جائیں اسلام آباد کیوں نہیں جاتے؟ اسلام آباد جا کے ان کے گریبان پکڑے نا, جن لوگوں نے آپ کی تنخواہیں روکی ہوئی ہیں. آپ لاہور میں احتجاج کرتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا, آپ جا کے ان کے دروازے روکیں, وہاں پر پوچھیں ان کو. سر اس بارے میں جو ہے ہم کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہمیں کوئی وہاں سے بلائے, کوئی ٹائم دے ہمیں تو ہم جائیں نا. ہم کس کے پاس جائیں, کس کے پاس فریاد لے کر جائیں؟ منسٹر صاحب یہاں پہ وعدہ کر کے چلے گئے ہیں, انہوں نے دوبارہ پلٹ کر پوچھا نہیں ہے. سیکرٹری صاحب جو ہے وہ اس بارے میں کنسرنڈ ہی نہیں ہے, تو کس کے پاس جائیں, کس کا دروازہ جا کر کھٹکائیں؟ یہ تو دیکھیں عدیل, ایک وقت تھا ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی یہاں پر پتہ چلتا ہے ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے, اس قسم کی خبریں آ رہی تھیں. دوسری طرف اب زوال کی خبریں سامنے آنی شروع ہو گئی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ٹرانسپلانٹ کی فیسلٹی جو ہے وہ بند ہوئی ہے, جو لیور ٹرانسپلانٹ ہے وہ بند ہے, کڈنی ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ بند ہے, انڈور سارا بند ہوا پڑا ہے. اب تو اس میں کوئی بھی جو ہے وہ آپریشن لسٹ نہیں چل رہی ہے اس وقت, کوئی مریض داخل نہیں ہو رہا, صرف ایمرجنسی کی جو فیسلٹی ہے وہ صرف چل رہی ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں, نہ آؤٹ ڈور ہے نہ انڈور ہے. اور یہ پچھلے 17 دن سے ایسے ہے. اور یہ جو سیلری کا مسئلہ یہ اس بار نہیں شروع ہوا, یہ اس سے پہلے بھی جو ہے ہر 2 ماہ بعد یہ مسئلہ آتا ہے, اور سیلری جو ہے وہ 2 ماہ بعد 3 ماہ بعد ہمیں دی جاتی ہے. اور یہ ابھی تو سیلری جو ہے یہ 2.5 ماہ سے نہیں ہے, اور ڈاکٹرز کے لیے تو اس میں انکریمنٹ بھی 2019 کے بعد سے نہیں لگا. تنخواہوں میں انکریمنٹ نہیں 2019 کے بعد سے ڈاکٹرز کی تنخواہوں میں, جو ٹریننگ ڈاکٹرز ہیں, ینگ ڈاکٹرز ہیں, ان کی تنخواہوں میں 2019 کے بعد سے انکریمنٹ نہیں لگا. جو اینول انکریمنٹ لگتا ہے وہ ینگ ڈاکٹرز کی تنخواہوں میں نہیں لگتا, وہ صرف جو ریگولر امپلائیز ہیں ان کی تنخواہوں میں لگتا ہے. ہماری یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ ہمارا جو ہے وہ اس بارے میں بھی سوچا جائے, ہماری تنخواہوں میں بھی انکریمنٹ کیا جائے, جو مہنگائی کا تناسب ہے اس کے حوالے سے کیا جائے. ایٹ لیسٹ جو 30% لگایا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے وہی لگا دیا جائے, لیکن وہ بھی نہیں لگا. 2019 کے بعد سے 4 سالوں میں کوئی ناصر صاحب ایک بات بتائیے گا, یہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد آپ کی تنخواہیں رک کیوں جاتی ہیں؟ کیا مسئلہ کیا ہے اس کے ساتھ؟ یہی کہ بجٹ کے مسائل ہیں نا جی. آپ کو وہ جو بجٹ ملنا چاہیے, جو ایسٹیمیٹس جاتے ہیں وہ وفاق دیتے نہیں ہیں, اور یہ لوگ جو یہاں پہ جاتے ہیں بھیجتے ہیں یہ پریزنٹ نہیں کر پاتے. اب یہ آپ کے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہاں پہ ان کی انکریمنٹ نہیں ہوئی. دیکھیں جی, وفاق میں ڈاکٹرز کی ہو گئی ہیں انکریمنٹس لگی ہیں, یعنی بجٹ جو اینول ہوتا ہے نا انکریز وہ لگی ہے, اور شیخ زید میں وہ نہیں ہے, اور وہ بار بار یہ ارباب اختیار توجہ بھی پہنچا رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ آپ جائیں وہاں پہ جائیں, ہم جب بھی رابطہ کرتے ہیں وہ ٹائم نہیں دیتے, ملاقات کے ٹائم نہیں دیتے, تو مجبوراً پھر ہمیں وہ دھرنا دینا پڑے گا. وہاں پہ جائیں گے سچویشن خراب ہوگی, تو وہ ہم نہیں چاہتے. ہم چاہتے, اب بھی اپیل کر رہے ہیں کہ وہ آئیں بیٹھیں. آپ کا بالکل جو تنخواہیں ہیں
وہ آپ کا حق ہے اور بنیادی حق ہے. اس کے اس سے زیادہ بنیادی حقوق کی کیا خلاف ورزی ہو سکتی ہے کہ آپ کے وہ چولہے ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں. محمد ناصر الدین صاحب بہت بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے. ڈاکٹر عدیل چودھری آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین آپ شیخ زاید ہسپتال آپ نے ضرور دیکھا ہوگا, بہت زبردست, بہت خوبصورت, لیکن اس کی یہ حالت ہوگی بھی ہے کہ اس وقت وہ کھنڈر بنتا چلا جا رہا ہے. وہاں پر ملازمین جو ہے وہ سراپا احتجاج ہیں, 2-2 2.5 ماہ سے اور 3-3 ماہ سے ان کو تنخواہیں نہیں ملی. وہاں پر ادویات دستیاب نہیں ہیں, وہاں پر سینئر فیکلٹی موجود نہیں ہے, یعنی کہ کوئی پروفیسر ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کوئی پروفیسر وہاں پر اور کوئی سینئر بندہ وہاں پر موجود نہیں ہوتا. وہاں پر پیشنٹ نہیں اب آتے, وہاں پر جو پرائیویٹ کمرے تھے وہ ویران پڑے ہوئے ہیں, وہ اب ہائر نہیں ہوتے, وہاں پر مریض نہیں آتے کیونکہ وہاں پر اے سی نہیں چلتے. اور یہ حال ہے لاہور کے وسط میں ہسپتال کا, اور کسی نہ کسی نے تو اس کو تباہ کیا ہے. یہاں پر مجھے نہیں پتا کہ کون صاحب ہے, ایگزیکٹو ڈائریکٹر صاحب جو بھی ہیں ان کی بات کر لیجئے, اسلام آباد میں جو ذمہ دار ہے ان کی بات کر لیجئے. یہاں پر مہینوں سے لوگوں کے گھروں میں چولہے نہیں جل رہے, ان کے گھروں میں تنخواہیں نہیں جا رہی. پتہ نہیں ان لوگوں کو نیند کیسے آ جاتی ہے, کیسے سو جاتے ہیں. انہوں نے اپنے باپ کے پیسے دینے ہیں یا اپنے گھر سے نکال کے دینے ہیں, سرکار کا پیسہ ہے, سرکار کے ملازم ہیں, وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور کوئی نہ کبھی نہ کبھی تو ان سے پوچھا جائے گا. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس پر نیب کا کیس بننا چاہیے کہ یہ شیخ زاید ہسپتال جو ایک ایسٹ تھا وہ تباہ کیسے ہوا, اور جس نے اس کو تباہ کیا ہے, اس حال میں پہنچا ہے, ان سب کو یہاں پر شیخ زاید میں لٹکا دینا چاہیے. بہت دل دکھ رہا ہے اپنے شہر کے اتنے بڑے اتنے خوبصورت ہسپتال کی تباہی پر. اللہ غارت کرے ان لوگوں کو. اللہ حافظ.